کبھی غور کیا ہے کہ حج کے مناسک اور کعبہ کے گرد طواف کی گہری کائناتی فلسفی کیا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم انہی جسمانی عبادات کے پیچھے چھپی کائناتی حقیقتوں کو کھوجنے والے ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس انتہائی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک نظر نہ آنے والا ایٹم، خلا میں تیرتے دیو ہیکل سیاروں اور خانہ کعبہ کا گرد طواف کرتے انسانوں میں آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مواد کے مطابق کعبہ کے یہ مناسک دراصل انہی گہرے کائناتی قوانین کا عکس ہیں جن پر یہ پوری کائنات چل رہی ہے، یعنی ہر چیز کسی نہ کسی مرکز کے گرد گردش میں ہے۔ ذرا اس حیران کن تضاد پر غور کریں۔ پیش کیا گیا مواد بتاتا ہے کہ ہماری قابل مشاہدہ کائنات جیسے زمین، سورج اور دیگر سیارے، ان سب کی گردش کلاک وائز یعنی گھڑی کے رخ پر ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف خانہ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز یا گھڑی کی مخالف سمت میں ہوتا ہے نا عجیب بات؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک خاص توانائی کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے۔ تو اس فلسفے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم ان 5 کڑیوں کو جوڑیں گے: طواف کا کائناتی قانون، کعبہ کی پوشیدہ طاقت، فنائیت کا فلسفہ، ہند سات کی اہمیت اور آخر میں زمزم اور روحانی نئی زندگی۔ شروعات کرتے ہیں طواف کے کائناتی قانون سے، یعنی منبع حیات کے گرد گردش۔ دراصل طواف صرف ایک رسم نہیں، یہ تو پوری کائنات کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اب دیکھیں، جیسے الیکٹران اپنے نیوکلیس کے گرد چکر لگاتے ہیں یا ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تاکہ اسے زندگی بخش توانائی مل سکے، بالکل اسی طرح طواف ایک محتاج وجود کا اپنے منبع حیات کے گرد گھومنے کا نام ہے۔ ہر وجود اس طاقت کے گرد چکر کاٹتا ہے جس کے وہ ماتحت ہوتا ہے۔ اور یہاں ذریعے میں ایٹم اور آدم کا بڑا ہی دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے۔ ایٹم کائنات کی سب سے چھوٹی مادی اکائی ہے اور آدم پوری انسانیت کی بنیادی اکائی۔ تجزیہ بتاتا ہے کہ جس طرح ایٹم ایک غیر مرئی توانائی سے چلتا ہے، بالکل ویسے ہی انسان کا وجود اپنے اندر امر الہی یعنی خدا کے حکم اور معلومات کو چھپائے ہوئے ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی پوشیدہ طاقت، امر الہی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سا سورج یا نیوکلیس ہے جس کی کشش انسانوں کو کھینچ کر اپنے گرد گھماتی ہے؟ اس فلسفی کے مطابق کعبے کی جو اصل کشش یا توانائی ہے نا، وہ اس کے ظاہری پتھروں یا غلاف میں نہیں ہے، بلکہ وہ امر الہی ہے جو اس کعبے کی روح ہے۔ جیسے جسم روح کے بغیر بے جان ہوتا ہے، ویسے ہی یہ امر الہی اور نور نبوی کعبے کی وہ اندرونی طاقت ہے جو اسے کائنات کی روحانی توانائی کا مرکز بناتی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ذریعے میں ایک کمال کی مثال دی گئی ہے، ایک USB ڈرائیو کی۔ ایک USB محض اندھے پن سے ڈیٹا کو یہاں سے وہاں منتقل کرتی ہے، اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ اندر کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف معرفت الہی کا مطلب صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس کی گہری اور روشن پہچان ہے۔ انبیاء کے پاس یہ علم کوئی عام ڈیٹا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمجھی ہوئی روشن حقیقت ہوتی ہے۔ ہمارا تیسرا پڑاؤ ہے فنائیت کا فلسفہ، یعنی خود سپردگی کو اپنانا۔ سوال یہ ہے کہ انسان اس لامحدود اور مجرد روحانی توانائی تک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ چارٹ اس عمل کو بہت خوبصورتی سے سمجھاتا ہے۔ ظاہری طور پر سادہ سفید احرام پہننا، سامان پیچھے چھوڑ دینا اور کعبہ کا طواف کرنا، یہ سب دراصل انسان کی اندرونی انا اور اپنی مرضی کو قربان کرنے کی جسمانی عکاسی ہے۔ انسان اپنا سب کچھ مٹا کر مکمل خود سپردگی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ذرا رنگوں کی فلسفی تو دیکھیں۔ مواد کے مطابق کالے رنگ کے برعکس سفید رنگ چیزوں کو اپنے اندر جذب یا قید نہیں کرتا۔ احرام کا یہ سفید رنگ مطلق فنائیت کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیاوی خواہشات اور انا کو اب مکمل طور پر ترک کر دیا گیا ہے اور صرف پاکیزگی کو اپنا لیا گیا ہے۔ ذریعے کی یہ شاندار بصیرت بتاتی ہے کہ حقیقی خود سپردگی شروع ہی تب ہوتی ہے جب یہ مان لیا جائے کہ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ جب انسان اپنی خواہشات اور غرور کو نکال کر مکمل طور پر الہامی مرضی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، بس وہیں سے اصل روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، ہندسہ 7 کی اہمیت اور عروج کے مراحل۔ ایک ایسا ریاضیاتی ہندسہ جس پر یہ پورا روحانی ڈھانچہ کھڑا ہے۔ یہ کائناتی اور روحانی ہندسہ 7 یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے۔ اس مواد کی بنیاد پر یہ پوری کائنات کی ساخت اور حج کے مناسک کی ترتیب کو طے کرتا ہے۔ چاہے کعبہ کے 7 چکر ہوں، صفا اور مروہ کی 7 سیاں ہوں، یا پھر کائنات اور انسان کی اندرونی تہوں کے 7 درجات ہوں، سب اسی ہندسے کے گرد گھومتا ہے۔
یہاں طواف کے ان چکروں کو مختلف روحانی جہانوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس تصور کے مطابق پیغمبر اسلام کو ان جہانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے زمین پر محمد، عالم ملکوت میں احمد، عالم جبروت میں حامد اور مقام محمود میں محمود۔ طواف کا ہر چکر انہی روحانی بلندیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہر چکر روح کو ایک نئے درجے پر لے جاتا ہے۔ قلب اور روح سے بات شروع ہوتی ہے، پھر سر، خفی، اخفا اور انا سے گزرتے ہوئے نفس کی تکمیل تک جاتی ہے۔ یہ 7 مراحل انسان کے اندر کے روحانی دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے آخری اور 5ویں مرحلے پر پہنچتے ہیں، زمزم اور روحانی نئی زندگی، جو کہ اس کائناتی خود سپردگی کا حتمی نتیجہ ہے۔ یہاں مولانا روم سے منسوب ایک بہت ہی گہرا اقتباس دیا گیا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کے واقعے کی بہترین منظر کشی کرتا ہے۔ ان کی وہ مقدس پیاس اور صحرا میں وہ بے قرار دوڑ ہی تو تھیں جس سے زمین کا سینہ چاک ہوا اور زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی طلب میں کتنی سچائی ہونی چاہیے۔ اس لیے زمزم محض پانی نہیں ہے، اس تجزیے کے مطابق یہ روحانی انعام کی حتمی صورت ہے، جسے آب حیات یا زندگی کا پانی کہا گیا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو ماضی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، انا کا نام و نشان مٹا دیتا ہے اور روح کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ایک نیا جنم ہوا ہو۔ آج کی اس وضاحت کے اختتام پر کائنات اور طواف کے انہی تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اس سوال پر غور کریں۔ ہم سب روزمرہ زندگی کی کسی نہ کسی دوڑ میں، کسی نہ کسی گردش میں مصروف ہیں، لیکن اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا سورج یا توانائی کا مرکز ہے جس کے گرد ہماری روح واقعی طواف کر رہی ہے؟ کیا وہ مرکز عارضی ہے یا ابدی؟ اسی گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔